قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكتاب القصاص. الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ہمارے سامنے ایک نیا چیپٹر ہے، کتاب القصاص، قصاص کی کتاب۔ اس سے قبل اب تک جو ہم ابواب اور اب تک جو چیپٹر پڑھ کے آ چکے، الحمدللہ کتاب الطہارت پڑھا ہے، اور پھر کتاب الصلاۃ، زکوٰۃ، الصوم اور حج، عبادات ہم نے پڑھی ہے، مسائل جانا ہے، اور اس کے بعد پھر معاملات میں ہم آئے، بیوع وغیرہ کے احکام، مسائل مختلف قسموں کو پڑھا، اور پھر اس کے بعد ہم نکاح اور نکاح کے بعد طلاق اور عدت اور نفقہ اور پھر رضاعت اور حضانت، بچے کی کفالت اور تربیت وغیرہ کے باب سے جب فارغ ہو گئے، تو اب ہم جرائم اور اسلامی سزاؤں کے باب کی طرف یا مسائل کی طرف آج سے بڑھ رہے ہیں۔ معاشرے میں آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بعض لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب خوشحال ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر اطراحت، کبر و غرور اور عدوان اور سرکشی پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگ حد کو پار کر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو بے قصور اور معصوم لوگوں کا قتل کا خون تک بہا ڈالتے ہیں۔ یہ جو خون بہانا ہے ناحق بے قصور مسلمان کا، یہ شرک باللہ کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی رب العالمین نے عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا: والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ شرک نہیں کرتے ہیں، قتل ناحق نہیں کرتے ہیں، اور زنا نہیں کرتے۔ شرک کے بعد قتل کا ذکر۔ تو جرائم کی دنیا میں سب سے بڑا جرم شرک کے بعد اگر ہے تو وہ معصوم الدم مسلمانوں کا خون بہانا ہے۔ اب اگر بے قصور قتل کیا ہے، جان بوجھ کر قتل کیا ہے، اور قاتل عاقل ہے اور بالغ ہے، اور اس نے ایسے ہتھیار سے قتل کیا ہے جس سے آدمی عام طریقہ سے قتل ہو جاتا ہے، تو اس کے سلسلے میں اسلام نے انصاف پر مبنی جو اسلام کی تعلیمات ہیں اور اسلام کے قوانین اور مسائل احکام ہیں، اس نے کہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ مقتولین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ قصاص کو فرض کرتا ہے کہ جس سے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو اس کو قتل کر دو، یہی عدل ہے۔ الا یہ کہ اولیاء مقتول کے اولیاء جو اس کے مال کے وارث ہیں یا وارثان ہیں، وہ معاف کر دیں قصاص کو، دیت لینے پر راضی ہو جائیں، تو پھر ان کو دیت دی جائے گی۔ اور اگر قصاص دیت کے ساتھ ساتھ، یعنی وہ قصاص کو بھی معاف کر دیں اور دیت کو بھی معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں، نہ قصاص لیں نہ دیت لیں، تو کیا کہنا؟ گویا کہ قصاص کی اصل عدل ہے، لیکن اگر اولیاء مقتول چاہے تو
قصاص کو معاف کر دے اور دیت پہ راضی ہو جائے، اور اگر کچھ بھی نہ لے یوں معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہے قتل عمد کا مسئلہ۔ لیکن اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہو، مارا تو ہو، جرم تو کیا ہو، ظلم تو کیا ہو اس پر، لیکن ایسی مار نہیں ماری ہو، یا اس طرح کے ہتھیار سے نہیں مارا ہو، یا اس بے دردی سے نہیں مارا ہو کہ آدمی مر جائے گا، لیکن اس ضرب کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی، لاٹھی ڈنڈے سے مارا، کوڑے سے مارا، بیٹ سے مارا، اب سر پہ نہیں ظاہر کہ سر پر اگر ایک لاٹھی ماری جائے، ایک بیٹ مارا جائے تو آدمی مر جائے گا، جسم پہ مارا، کئی مرتبہ مارا، زبردست پٹائی کی، ادھمرا چھوڑ دیا، اس کو ہاسپٹلائز کیا گیا، کئی دنوں کے علاج کے بعد معلوم ہوا کہ وہ آدمی مر گیا ضرب کے نتیجے میں، پٹائی کے نتیجے میں، تو اس کو شبہ عمد کہتے ہیں، کیونکہ عمل تو اس نے عمدن کیا ہے لیکن قتل کا ارادہ نہیں، یا ایسی چیز سے نہیں مارا کہ جس سے عادتاً آدمی مر جاتا ہے، تو اس کو شبہ عمد کہتے ہیں۔ اس میں قصاص نہیں، دیت ہے یا معافی۔ اور اسی طریقے سے قتل خطا ہے، جس میں مارنے کا ارادہ ہی نہیں تھا لیکن آدمی مر گیا، شکار پر اس نے تیر چلائی، شکار پر گولی چلائی، مثلا نیل گائے پر گولی چلائی، اور سامنے آدمی آ گیا سڈنلی، اچانک سے آدمی آ گیا، اس کو گولی لگ گئی، تو یہ قتل خطا ہے۔ اس کا اپنا رول ہے کہ دیت دے گا اور کفارہ ادا کرے گا۔ کفارہ میں یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے، مومن غلام کو آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے، اور دیت مقتول خطا کو جو غلطی سے قتل کر دیا گیا اس کے اہل و عیال کو، اس کے وارثان کو دیت دے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قصاص کو فرض کیا، کتب علیکم القصاص، مطلب یہ ہے کہ قاتل کو چاہیے کہ بھاگے نہیں، اگر اس نے جان بوجھ کر کسی شخص کا قتل کیا ہے، ارادتاً قتل کیا ہے، دھاردار ہتھیار استعمال کیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو عدالت میں پیش کر دے، سرنڈر کر جائے، اپنی گرفتاری دے دے، بھاگے نہیں، یہ سمجھ کر کے کہ اللہ رب العالمین نے قصاص فرض کیا ہے، اس کے فریضے کو ادا کرنا ہے، لہذا اپنے آپ کو حوالے کرے قانون کے، اس لیے کہا گیا کتب علیکم، فرض کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اگر کوئی مظلومیت کی حالت میں قتل کر دیا جائے تو اس کے اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے دسترس دیا ہے کہ قاتل کو پکڑے اور اس کو قتل کرے۔ لیکن قتل کرنے کا معاملہ ولی امر سے ہے یا اس کے نائب سے ہے، جسٹس ہے، اسلامی قانون کے اندر جو عدالت میں بیٹھا ہوا حاکم ہے، قاضی ہے، وہ فیصلہ کرے۔ اہل علم نے کہا کہ خود سے بدلہ نہیں لینا چاہیے تاکہ بدامنی نہ پھیلے، قانون کا راج ہو، آخر حکومت ہے، عدالت ہے، اس کا پاس اور لحاظ کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہو سے۔ اور اگر اولیاء مقتول معاف کر دے فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اگر قصاص معاف کر دے، دیت پہ راضی ہو جائے تو خوشی سے اس کو دیت دے دے۔ اب دیت لینے کے بعد پھر کبھی کسی بہانے سے اس کو قتل کر دیا یا قتل کروا دیا تو پھر یہ ظلم ہوگا مقتول کے وارثان کی طرف سے۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اخ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ معاف کر دے، یہ فضل ہوگا۔ قصاص کا مطالبہ کرتا ہے تو عدل ہے، اور اگر قصاص معاف کر دے، دیت پہ راضی ہو جائے، معاف کر دے قصاص کو، دیت لینے پر راضی ہو جائے تو یہ احسان ہے، اور احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ تو چاہیے کہ قاتل کے جو اسبہ ہیں، قاتل نہیں دے گا، قاتل کے جو اسبہ ہیں، مذکر اشتراک، جو اس کے مال کے وارث ہو سکتے ہیں، جتنے وارث ہو سکتے ہیں، ان سب کے اوپر 100 اونٹ یا اس کی جو قیمت ہوگی وہ تقسیم کر دی جائے گی۔ اور قتل شبہ عمد میں تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس میں قصاص نہیں، اس میں دیت ہے،
کفارہ بھی نہیں، دیت۔ اور دیت بھی کون دے گا؟ وہ دیت قاتل کے وارثان دیں گے۔ آپ اس کا مال لے سکتے ہیں اور اس سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اس کی طرف سے رکھیں، قصاص تو اسی سے لیا جائے گا، قاتل ہی سے، لیکن اگر دیت لینے پر مقتول کے وارثان راضی ہیں تو دیت قاتل نہیں دے گا، قاتل کے عاقلہ مذکر رشتہ دار اسبہ دیں گے جتنے خاندان کے اندر۔ اگر مان لیجئے کہ 100 اونٹ کی قیمت 4 لاکھ یا اس وقت 15 لاکھ ہے یا 20 لاکھ ہے مثال کے طور پر، وہ 20 لاکھ سب کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اگر 2 ہی اتباع ہے اس کا تو 10-10 لاکھ دونوں کو دینا پڑے۔ اللہ اکبر۔ چلیے، قتل شبہ عمد اگر ہو گیا ہے، 2-4 ڈنڈا تو لگایا اس کو کھینچ کر اور اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا زور سے مارا تو یہ ارادے تھے لیکن قتل کا ارادہ نہیں تھا، مر گیا وہ آدمی، تو یہ شبہ عمد ہوا۔ اور قتل خطا جیسے کہ آپ نے سمجھا کہ مارا نہیں اس کو، وہ کسی اور کو مار رہا تھا، شکار کو مار رہا تھا، یہاں تک کہ گولی کا شکار کوئی معصوم شخص ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی دیت ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا، دیت چاہے قتل عمد میں ہو یا قتل شبہ عمد میں ہو یا قتل خطا میں ہو، دیت عاقلہ پر ہے، مذکر رشتہ داروں پر ہے جو قاتل کے مال کا وارث ہے۔ اور کفارہ جو ہے وہ اس کو دینا پڑتا ہے، غلام آزاد کرے گا یا 2 مہینے کا روزہ رکھے گا، قتل خطا میں، عمد میں نہیں، اور شبہ عمد میں بھی۔ تو مثلا مثال خلاصہ یہ ہوا گفتگو کا کہ قصاص کہتے ہیں جانی سے، یعنی ظلم کرنے والے سے، جرم کرنے والے سے اس کے جرم کے مثل، یا جانی کو اس کی جنایت اس کے جرم کے مثل سزا دینا۔ معاقبت الجانی بمثل جنایت ہی، جانی کہتے ہیں جنا یجنی مانے ظلم کرنا، جرم کرنا، مجرم کو اس کے جرم کے حساب سے، اس کے جرم کے مثل اس کو سزا دینا، چاہے وہ نفس کے اوپر، بدن کے اوپر ظلم کرے یا مال کے اوپر کرے۔ لیکن عام طریقے سے جو جنایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا قصاص کا، یہ بدن پر ہونے والے ظلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، قتل کے اوپر۔ مال کے اوپر ہونے والی زیادتی کو غصب کہتے ہیں، کسی کا مال ناحق ہڑپ لیا غصب ہے، یا اچک کے بھاگ گیا، یا چوری کر لی اس کے محفوظ مقام سے، یا ڈاکہ ڈالا زبردستی لیا، تو یہ سب مال پر ہونے والی زیادتیاں۔ جو جان پر زیادتی ہوتی ہے اس کو جنایت کہتے ہیں، اسی کو قصاص کہتے ہیں۔ اور قصاص آپ نے سنا کہ بدلہ لینا، قاتل کو اس کے قتل کی سزا دینا تاکہ عدل ہو سکے، الا ہے کہ وہ معاف کر دے قتل کو، قصاص کو، دیت پہ راضی ہو جائے یا دیت بھی چھوڑ دے۔ بہرحال ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بڑا سنگین جرم ہے کسی مسلمان معصوم الدم کا قتل۔ اس کا مطلب یہ ہوا، معصوم الدم کا مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص ہے جو مرتد ہو گیا ہے، اگر اس کو کسی نے قتل کر دیا، حالانکہ قتل اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا، یہ کام جوڈیشیری کا ہے، مگر وہ واجب القتل ہے مرتد، تو پھر قاتل کو، مقتول قاتل کو قتل کی سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ تو واجب القتل ہے۔ اسی طریقے سے زانی محسن ہے، شادی شدہ ہو کر کے زنا کاری کی ہے اس نے، اس پر بھی رجم ہوگا، لیکن کسی نے اس کو قتل کر دیا، یوں قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے کچھ سزا دے دے لیکن قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ شخص مباح الدم تھا، جس کو قتل کیا ہے اس کا خون حلال تھا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہو، معصوم الدم ہو، یعنی ایسا شخص جس کا قتل جائز نہیں ہے اور اس کو آپ نے قتل کر دیا تو آدمی قتل کیا جائے گا، یہ ہے قصاص۔ تو قتل کی 3 قسمیں ہوئی، قتل عمد، قتل شبہ عمد اور قتل خطا، اور تینوں کا آپ نے بیان سنا۔ جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس میں قصاص کی دلیل ہے، خون کا بدلہ خون، جان کے بدلے میں جان، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہی اصل واجب ہے، الا ہے کہ اولیاء المقتول، اولیاء الدم، جس کے آدمی کا خون بہا ہے، وہ دیت لینے پہ راضی۔ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں،
عام طریقے سے قتل کیا جاتا ہے آدمی تو خون بہتا ہے، لیکن مراد یہ ہے ہلاک کرنا، کسی مسلمان کو ہلاک کرنا، چاہے اس کی گردن کاٹ کے ہو، اس کو لہو لہان کر کے ہو، یا جس طریقہ سے ہو، یا پھر کوئی آدمی بغیر خون نکالے ہوئے گلا دبا دے اس کا، یا اس کے پیٹ کو اتنا رو دے کہ اس کی جان چلی جائے، یا اسی طریقہ سے اس کو زہر دے دے، اس میں خون نہیں بہے گا۔ تو دم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اسے کہ عام طریقے سے آدمی جب قتل کیا جاتا ہے تو خون نکلتا ہے، لیکن بغیر خون نکلے ہوئے بھی آدمی کو آدمی قتل کر سکتا ہے، ہلاک کر سکتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ کسی مسلمان کا ہلاک کرنا، قتل کرنا، اس کی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون بہانا یا مسلمان کو ہلاک کرنا، قتل کرنا، چاہے بغیر خون بہائے ہوئے کیوں نہ ہو، جیسے کہ میں نے بتایا صورتیں ہلاک کرنے کی کئی ہو سکتی، حلال نہیں ہے، کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں۔ اب اسی کی مسلم کی مزید وضاحت تاکید ہے، صفت ہے، یشہد اللہ الہ الا اللہ، نکرے کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ صفت ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اس کی صفت یہ یشہد اللہ الہ الا اللہ، جو شہادت دیتا دل سے اور زبان سے، جس کے دل میں یہ بات پیوست ہو اور زبان پر یہ شہادت کا کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود حقیقی اللہ کے سوا کائنات میں کوئی نہیں۔ نفی اور اقرار کا لفظ ہے، جملہ ہے، دو جملے سے ملا ہوا یہ کلمہ، لا الہ نفی، الا اللہ اثبات اقرار ہے۔ کوئی معبود نہیں، یعنی حقیقی معبود، موجود تو بہت سے، لا الہ موجود نہیں، لا الہ حق، کوئی معبود حق نہیں، الا اللہ، سوائے ایک اللہ کہ معبود حقیقی صرف اللہ، ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ ہی معبود برحق، وان من دونه ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، اور اللہ کے سوا جس کو بھی لوگ پکارتے ہیں یا جس کی عبادت کرتے ہیں وہ سب کے سب باطل۔ تو کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے یا قتل کرنا حلال نہیں ہے جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دیتا ہو کہ وہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول، اس طریقے سے گواہی دے جس طریقے سے گواہی دینا مطلوب ہے، کہ ہم یہ گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اللہ نے آپ پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو منقطع کر دیا ہے، آپ نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہے، اور آپ کی بعثت انس و جن سب کے لیے، سارے عالم کے لیے، ایسا نہیں جیسا کہ کوئی نصرانی کہے کہ محمد رسول اللہ تو ہیں لیکن صرف عرب کے رسول، یہ گواہی معتبر نہیں ہو۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تمام عالم کے لیے نذیر ہیں، تو یہ گواہی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ مسلمان لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہو، اس کا خون بہانا حلال نہیں ہے، الا باحدی ثلاث، یعنی ثلاث خصال، مگر تین وجوہات کی بنیاد پر، تینوں میں سے کوئی ایک ہو، کسی تین میں سے کسی ایک سبب سے، الا باحدی ثلاث، تین خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت اگر پائی جائے، کوئی ایک صفت پائی جائے، کوئی ایک وجہ پائی جائے، تو پھر اس مسلمان کا خون بہانا حلال ہو۔ پہلا شخص السیب الزانی، سیب زانی، سیب اس کو کہتے ہیں جس نے نکاح صحیح کے ذریعے اپنی بیوی سے مجامعت کی ہو، ایک مرتبہ بھی مجامعت کی ہو، وہ سیب۔ اب نکاح صحیح کے ذریعے مجامعت کرنے والا مرد اور عورت دونوں سیب ہوگا۔ اگر اس طرح کے سیب سے زنا کا ارتکاب ہوتا ہے اور وہ خود اقرار کرتا ہے اپنے خلاف کہ اس نے زنا کیا ہے، یا چار چشمدید عادل مرد گواہ، ثقہ گواہ، مرد، عورتوں کی گواہی معتبر نہیں، 400 عورتوں نے بھی اگر دیکھا ہو کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے تو ان کی گواہی معتبر نہیں۔ 3 مرد ہوں 2 عورتیں نہیں، چاروں مرد ہی ہوں، تب اس سیب کی سزا قتل ہے۔ لیکن قتل کی نوعیت کیا ہوگی؟ رجم۔
دھار دھار تلوار سے اس کو قتل نہیں کرے گی، گولی نہیں مارے گی، پتھر مارے گے، درمیانے سائز کا پتھر، اور بہت چھوٹا بھی نہیں اور بہت بڑا بھی نہیں کہ 2 3 پتھر بھی مر جائے، تقریب دے سزا ہے تاکہ اس طرح کا جرم نہ کرے، کیونکہ عفت نفس، پاکیزگی نفس، طہارت نفس کے لیے اس کے پاس سامان موجود ہے، بیوی اس کے پاس، اور بیوی کے ہوتے ہوئے وہ زنا کری کرتا ہے، کہ سنگین جرم، والعیاذ باللہ۔ اور دوسری سبب کیا، دوسرا سبب یا دوسرا وہ شخص جس کا قتل کرنا جائز ہے اسلام میں، والنفس بالنفس، نفس کے بدلے نفس، جان کے بدلے جان۔ اگر قاتل نے کسی مسلمان معصوم الدم کو قتل کر دیا ہے، اور قاتل عاقل ہے، بالغ، مجنون نہیں ہے، اگر مجنون نے قتل کر دیا یا صغیر نے قتل کر دیا تو پھر قصاص نہیں ہوگا، تو کہا گیا کہ عاقل ہو، بالغ، تو نفس کے بدلے میں نفس، جان کے بدلے میں جان۔ اور اس کو قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص کے اندر اے عقل مند زندگی، تمہارے لیے زندگی۔ اللہ، النفس بالنفس کے ذریعے تو قتل ہو رہا ہے، قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے، اور قرآن نے اس کو حیات سے تعبیر کیا، کیونکہ اگر قاتل اس بات کو خوب اچھی طرح جان لے کہ اللہ کی عدالت میں قاتل بھی اگر مقتول کے اولیاء خون کا مطالبہ کریں تو وہ قتل ہی کیا جائے گا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو قتل سے بچا نہیں سکتی، قتل ہونے سے بچا نہیں سکتی۔ اگر یہ سزا ایک قاتل کو معلوم ہو تو ہرگز وہ کسی مسلمان کو قتل کرنے کی جسارت نہیں کرے گا، 100 بار قتل کرنے سے پہلے سوچے گا، کیونکہ وہ جان رہا ہے کہ اس کا انجام بھی قتل ہے۔ تو اس طریقے سے وہ خود اپنی جان کو بچائے گا، اور جس کسی کے قتل کی سپاری اس نے لیے رکھی تھی یا لینا چاہتا تھا اس سے وہ گریز کرے گا۔ اس طریقے سے اپنی جان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جان کی بھی حفاظت ہوگی۔ یہ ہے قانون قصاص کے اندر حکمت، اللہ کہتا ہے کہ زندگی ملتی ہے اس سے، والنفس بالنفس۔ اور تیسرا شخص والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، جو دین کا تاریک ہو، یعنی اسلام سے نکل جائے، مسلمانوں کی جماعت سے نکل جائے، یہودیوں کی جماعت میں چلا جائے، نصرانیت میں چلا جائے، مجوسیت میں چلا جائے، کفر کی کوئی بھی شکل، بت پرستی میں چلا جائے، اسلام کو چھوڑ دے، تو بعض علماء نے کہا کہ فوراً ہی قتل کر دیا جائے گا۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے دین بدل دیا اس کو قتل کر دو۔ لیکن جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ توبہ کرایا جائے گا، 3 دن توبہ کی مہلت دی جائے گی، پکڑو اس کو، جیل میں رکھو، اور اس پر اسلام پیش کرو، وہاں سے بتاؤ کیا کنفیوژن ہے تمہارے پاس اسلام کے تعلق سے کہ تم مرتد ہونا چاہتے ہو، کیا بات ہے، توبہ کرو، دنیا آخرت دونوں سنورے گی۔ اگر رجوع ہو کر بھول لیتے ہو، اسلام کی طرف پلٹ جاتے ہو تو دنیا آخرت میں نفع ہی نفع ہے، لیکن اگر تم نہیں پلٹے تو قتل کیے جاؤ گے، زندگی سے تو ہاتھ دھو گے ہی، اور آخرت میں بھی تم دائمی جہنمی ہو گے۔ یہ قتل کیا جانا تمہارے کفر کا کفارہ نہیں ہوگا، اس کو سمجھانا ہے۔ اگر 3 دن کے بعد بھی وہ قتل اسلام کی طرف پلٹتا نہیں ہے تو قتل کر دیا۔ اب بعض اہل علم نے کہا کہ بعض جرم ایسے ہیں جو کفریہ ہے اور اس سے توبہ کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے ایک ساحر ہے جو شیاطین سے مدد لے کر کے سحر کرتا ہے، معاشرے کے لیے بہت خطرناک ہے، اور سحر کو کفر قرآن نے کہا ہے، اور اہل علم نے کہا ہے کہ ساحر کی توبہ نہیں، کیونکہ وہ اگر توبہ کر بھی لیتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کبھی بھی اگر کسی سے عداوت و دشمنی ہوگی تو سحریہ منتر، سحریہ عمل، جادوئی عمل اس کو معلوم ہے، وہ اپنی خاموشی کے ساتھ چل لے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ کہے گا ہم نے شیئر نہیں کیا۔ اس لیے فساد کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس کی بھی سزا قتل ہے، علی نے کہا کہ اس سے بھی توبہ نہیں کرایا گیا، اللہ رسول کو گالی دیتا ہے۔ بعض علم نے کہا کہ اللہ کو گالی دے تو اللہ تعالیٰ تواب الرحیم، لیکن نبی کو گالی دے گا، نبی کے حق ہم معاف کرنے والے کو، اور اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا یہ کیسے جانیں گے؟ اس لیے نبی کے حق کی حفاظت کا تقاضا یہ کہ اس کو قتل کیا جائے، اس کی سزا اس کے علاوہ کچھ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بہرحال اس طریقہ سے کچھ ہوتے ہیں، تو کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو توبہ نہیں کرانا، لیکن یہ تو ایک کفر نہیں ہے، کفر باللہ ہے،
یہودیت قبول کر لی، عیسائیت قبول کر لی، تب ایسا آدمی اگر اسلامی اسٹیٹ کے اندر ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے تو اسلامی عدالت 3 دن کے استطابت کے بعد اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کی سزا ہوگی کہ وہ قتل کر دیا، گویا یہ شخص مباح الدم ہو جائے، جو پہلے اسلام لانے کی وجہ سے معصوم الدم تھا، اس کا خون محفوظ تھا، اب اس کا خون مباح ہو جائے۔ تو آپ نے اس میں دیکھا کہ النفس بالنفس یہ قصاص کی دلیل ہے کہ جان کے بدلے میں جان، اور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر اولیاء مقتول اگر جان قتل عامد کے اندر خون کا مطالبہ کرے تو ہر حال میں قاتل کو قتل ہی کیا جائے، لیکن سفارش کی جا سکتی ہے، کچھ لوگ جا سکتے ہیں اولیاء مقتول کے پاس، معاف کر دو گے، عدالت میں آ جانے کے بعد بھی معافی کی درخواست کی جا سکتی ہے، سفارش کی جا سکتی ہے قصاص کے اندر۔ لیکن اگر زنا ہے، چوری ہے، شراب نوشی ہے اور یہ معاملہ عدالت میں آ جاتا ہے تو چور جس کا مال چوری کیا گیا اگر وہ معاف بھی کر دے تو معاف نہیں ہوگا، اس کا ہاتھ کٹے گا۔ دوسری حدیث ہمارے پاس قتل ناحق کی سنگینی کو دیکھیے، اس حدیث میں دوسری حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما یقضى بین الناس یوم القیامۃ فی الدماء، لوگوں کے معاملات میں سب سے پہلے جس چیز کا قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کا مقدمہ ہوگا۔ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، قتل ناحق کا مقدمہ پہلے اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جرموں میں سب سے سنگین جرم، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شرک کے بعد سب سے سنگین جرم اسلام میں حقوق العباد میں، حقوق العادمین میں قتل ناحق۔ اور دوسری حدیث ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلا معاملہ جس پہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، وہ نماز ہے۔ تو الحمدللہ کوئی تعارض نہیں ہے، حقوق اللہ کے اندر سب سے اہم اور محترم شان عبادت توحید کے بعد نماز ہے، اور بندوں کے معاملات میں سب سے بڑا اور سنگین جرم قتل ناحق، تو اس سے بھی قتل ناحق کی سنگینی کا پتہ چلتا ہے۔ تو قرآن میں سخت وعید بھی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس میں جو خالدن ہے ہمیشہ رہے گا، اس کو اہل سنت والجماعت نے مقصد طویل پر کہ لمبی مدت تک رہے گا، دائمی جہنمی نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال دونوں شرک ہے، قتل ناحق جو ہے شرک سے کمتر جو ہے، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو اللہ چاہے جس بندے سے چاہے معاف کر دے، اور چاہے تو سزا، اگر سزا ملی تو لمبی مدت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نہیں دائمی جہنمی ہوگا، لیکن ان سے رجوع ثابت ہے، وہ اپنے قول سے ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ 2 حدیثیں قتل عمد کے سلسلے میں سنی کہ جان کے بدلے میں جان، النفس بالنفس، اور یہ کہ قیامت کے دن یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے جس حق کا فیصلہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان کرے گا وہ قتل ناحق کا فیصلہ ہو، ناحق کا مقدمہ ہو۔ اب تیسری حدیث دیکھیے، اس کا تعلق ایک خاص مسئلے سے ہے، وہ ہے قسامہ۔ ہم پہلے قسامہ کو سمجھ لیں کہ قسامہ کیا ہے۔ یہ ایک عمل ہے، اس کی تعریف پہلے جان لیجیے کہ ایمان مکررہ فی قتیل، قسامہ کہتے ہیں تکرار کے ساتھ قسم گزارنے کو، جو مدعی کی طرف سے بھی، مقتول کے وارثان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اور جن پر اتہام لگایا جا رہا ہے ان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، تکرار کے ساتھ ایسے قتیل کے سلسلے میں، ایسے مقتول کے سلسلے میں جس کے قاتل کا پتہ نہ ہو، اور اولیاء مقتول کے پاس قتل کے اوپر گواہ بھی نہ ہو۔ اب ایک شخص ہے، مثال کے طور پر کسی محلے کے اندر اس کی ڈیڈ باڈی پائی گئی، قتل کیا گیا ہے، گلا گھوٹا گیا ہے، آج کل تو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، قتل کا سبب معلوم ہو جاتا ہے، یا خون بہ رہا ہے مختلف جگہوں سے جس سے سمجھ میں آتا ہے، یا ضرب لگی ہوئی ہے، یا زخم خوردہ ہے مختلف جگہوں پر، چاقو سے گوند کر کے اس پر جان لیوا حملہ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں مر گیا ہے، اور قاتل کے اوپر کوئی گواہ بھی نہیں ہے، یا گواہ ہے تو ایسے لوگ ہیں جن کی گواہی سنی نہیں جاتی، صرف عورتیں ہیں،
یا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اگر 10 بچے بھی ہوں اور وہ کہیں کہ میں نے فلاں شخص کو فلاں کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ان کی گواہیوں کی بنیاد کے اوپر اس سے پکڑ کر کے دھر پکڑ تو کیا جائے گا، اسے مثلا معاملات کی تہ تک اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے CBI کوشش کرے گی. لیکن بچوں کی گواہی کی بنیاد پر اگر ٹھوس بنیاد نہیں ملتی ہے اور وہ اقرار نہیں کرتا ہے تو قتل نہیں کیا جائے گا. قسم کھا کے بری ذمہ ہو، کیونکہ معتبر گواہ نہیں جس کی گواہی عدالت میں قبول. اور قتل کے معاملے سے عورتوں کی گواہی بھی معتبر نہیں ہو، مرد کی گواہی ہونی چاہیے. تو بہرحال ایسا مقتول اگر کسی جگہ پایا جائے، کسی محلے میں پایا جائے، کسی تالاب میں پایا جائے، کسی کنویں میں پایا جائے، کسی گڑھے میں پایا جائے، کسی باغ بغیچے میں، کسی کھیت کھلیان میں پایا جائے، تو مقتول کے وارثان سے پوچھا جائے گا بھائی تم کو کسی پر شک ہے، شبہ ہے؟ تو ہاں شک ہے. شک کی بنیاد بھی ہونی چاہیے، محض شک نہیں ہونا چاہیے. کیا بنیاد؟ کہا اس محلے کے لوگوں میں یا بعض نے یا فلاں شخص نے اس کو قتل کی دھمکی دی، یا مقتول کی دشمنی چل رہی تھی اس محلے کے لوگوں سے، یا یہ ہے کہ صاحب خون کے چھینٹے وہاں تک اس کے گھر تک ملے، یا مقتول کے اثاثے وہاں ملے، کچھ چیزیں اس کے جسم کی جو اتاری گئی تھی وہ سب چیزیں اسی کے گھر میں ملی. جو انویسٹیگیشن ہوگا اس کے بعد وہ آدمی پکڑا گیا، اقرار کر لے تو ٹھیک ہے، وہ قتل کیا جائے گا. لیکن کوئی ایسا ثبوت نہیں جس سے قاتل تک پہنچا جائے. تو اب دو صورت ہوگی کہ مقتول کے اولیاء کسی پرٹیکولر آدمی پر الزام لگائے کہ فلاں شخص نے قتل کیا ہے، یا فلاں قبیلے والے نے قتل کیا. گواہ ہے نہیں، شبہات ہے یا قرائن ہے. تو ایسی صورت میں اسلام کا رول یہ ہے، یہ طریقہ جاہلیت میں بھی تھا، اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے کہ مقتول کے اولیاء میں سے جو عصبہ مذکر ہیں وہ 50 قسمیں کھائیں گے کہ فلاں شخص یا فلاں جماعت اس نے ہمارے آدمی کا قتل کیا، وہ قسم کھائے. اگر عصبہ کی تعداد بہت ہے، خاندان میں اس کے 3 بھائی ہیں اور چچا ہیں، 5 چچا ہیں، اور بھائیوں کے بیٹے ہیں اور چچاؤں کے بیٹے، ایسا ملا کر کے پورا خاندان میں مذکر جو وارث ہو سکتا ہے اس شخص کا وہ 50 آدمی. مذکر رشتہ دار کو کہتے ہیں جو کسی کا بھی ولیت کا وارث ہوتا ہے، چاہے وہ فی الواقع وارث ہو رہا ہو اس مسئلے میں کہ نہیں ہو رہا، کیونکہ عصبہ میں جو اقرب ہوتا ہے وہ بعد والے کو محجوب کر دیتا ہے، لیکن ہے اسلام میں وہ وارث. تو ایسے 50 آدمیوں کو ایک ایک مرتبہ قسم کھانی پڑے گی کہ فلاں شخص نے ہمارے آدمی کا قسم کھایا، واللہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ فلاں آدمی قاتل ہے، یا فلاں جماعت قاتل ہے، یا فلاں محلے کے لوگ قاتل. اگر 25 ہی ہے تو 2 قسم ہر آدمی کو لینی ہوگی. اگر 10 آدمی ہی ہے خاندان میں مذکر رشتے دار جو وارث ہو سکتے ہیں تو ہر ایک کو 5 قسم گزارنی پڑے گی. اگر 2 ہی اسبا ہے اس کے پاس تو 25 مرتبہ دونوں کو قسم کھانا ہو. چلیے بھائی، آپ نے پہلے شروع کرنا پڑے گا مدعیوں کو، مقتول کے اولیاء. اگر یہ قسم نہیں کھاتے ہیں تو کہا جائے گا کہ جن پر آپ اتہام لگا رہے ہیں اس شخص پر یا اس کے خاندان پر، وہاں کے 50 آدمی یا 50 قسمیں جو بھی ان کے رشتہ دار ہوں، ان کے قریبی لوگ ہوں، یا محلے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، ایسے 50 آدمیوں کو چنا جائے گا اور ان سے ایک ایک قسمیں گزاری جائے گی. اب وہ چاہے کافر ہو، یہودی ہو، سچ بولتے ہو کہ جھوٹی ان کا پیشہ ہو، اس سے بحث نہیں. کیونکہ اب جب آپ کے پاس گواہی نہیں اور آپ کسی شخص پر قسم بھی نہیں کھا رہے ہیں، اگر قسم کھا لیتے ہیں آپ 50 اور قرائن موجود ہیں تو جس شخص پر قسم کھائی ہے اسے ایک شخص کو حوالے کر دیا جائے گا، وہ جائے گا، قتل ہوگا، قتل کیا جائے گا اگر قتل عمد ہے تو. اور قتل شبہ عمد ٹائپ کی کوئی چیز ہے یا قتل خطا کا امکان ہے تو پھر دیت کا معاملہ ہے، جیسا کہ آپ پڑھ چکے، سمجھ چکے ہم لوگ. لیکن اگر آپ نے قسم نہیں کھائی تو مدعا علیہم جو ہے، متہمین جو ہیں جن پر آپ نے اتہام لگایا ہے، اگر آپ نہیں قسم کھا رہے تو وہ 50 قسمیں کھا کے بری ذمہ ہو جائے، پھر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہی ہے قسم. اب ایسی صورت میں اگر مدعا علیہم قسم نہیں کھا رہے ہیں، متہم جن پر اتہام لگا ہے وہ قسم نہیں کھا رہے ہیں، ادھر مدعی لوگ تو قسم نہیں کھا رہے ہیں جو اولیاء الدم ہے، مقتول کے وارثان ہیں،
تو چلو بھائی وہ قسم کھا کے بری ہو جائیں گے، لیکن وہ کہیں نہیں میں بھی قسم نہیں کہوں گا، تو اگر قسم سے انکار کر دیں گے تو مرجم ثابت ہے۔ لیکن اگر وہ قسم گزار دیتے ہیں کہ واللہ ما قتلناہ، ہم نے اس شخص کو قتل نہیں کیا ہے اور نہ ہی قاتل کا ہمیں پتہ ہے، تو وہ بڑی ذمہ ہو جائے۔ لیکن اسلامی اگر حکومت ہے تو اس کو خون کی بھرپائی کرنی پڑے گی، یعنی دیت دینا پڑے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال سے دیت دیا۔ اسی طریقے سے بھگدڑ بچی، لوگ کچھ کچل گئے، مسجد کے اندر ایک بھگدڑ بچی، کچل گئے، کس کے قدم سے کچلا، کس نے کس کو دھکا دیا پتہ نہیں ہے۔ حج میں ایک بھگدڑ بچی مر گیا، آدمی کئی ایک مر گئے، تو ایسی صورت میں جب قاتل کا پتہ نہ ہو تو پھر یا کسی پر آپ کا دعویٰ بھی نہیں ہے، بھائی ہم کسی پر دعویٰ نہیں کر سکتے، اب اتنا بڑا مجمع ہے، کس سے کس کو لگی چوٹ، تو حکمراں جو ہے اسلامی حکمراں، اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ دیت دے۔ تو بہرحال یہی ہے قسم کا معنی۔ قسم کھانے والا بچہ نہیں ہو سکتا، قسم کھانے والی عورت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، بچے اور عورتوں کی گواہی کی بنیاد پر اولیاء مقتول جو مذکر رشتہ دار ہیں اسبا، وہ اگر بچوں کی گواہی پر اعتماد کرتے ہوں عورتوں کی گواہی پر، تو چلے آپ قسم کھا لیجیے۔ اور جس پر قسم کھائیے گا، یا عورتوں نے یا بچوں نے جس کو دیکھا ہے قتل کرتے ہوئے، اگر اس کی گواہی پر آپ کو اعتماد ہے تو آپ قسم کھا لیجیے۔ آپ کے 50 آدمی ہے جتنے اولیاء المقتول ہیں، آپ لوگ مذکر رشتہ دار، قسم کھا لیجیے۔ جس آدمی کے خلاف قسم کھائیے گا وہ آدمی رسی سے باندھ کر کے برمت ہی بدھا بدھائے آپ کے حوالے کر دیا جائے، یعنی اس سے آپ کا خون کا بدلہ خون ہو جائے گا، لے لیا جائے گا، قصاص ہو جائے گا، الا ہے کہ آپ دیت لینے پر راضی نہیں۔ لیکن اگر آپ قسم نہیں کھاتے ہیں تب پھر مدعا علیہ جن پر آپ نے اتہام لگایا وہ قسم کھا کے بری سے۔ میرا خیال ہے کہ قسامہ کو ہم نے سمجھ لیا ہوگا، قسم سے ہی ہے، یہ ایک خاص قسم ہے۔ ورنہ قبیلہ قبیلہ سے اگر جنگ کرے کہ بھائی فلاں قبیلے کے اندر پایا گیا ہے آدمی، تو چلو ہم اس پر چڑھائی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جنگ کے نتیجے بہت ساری جانی جائیں گی۔ تو اس کے سولوشن کے طور پر یہ کہا گیا کہ اولیاء الدم اگر کسی پر تہمت لگاتے ہیں اور قرائن بھی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس قبیلے والے نے مارا ہو، یہ سب قرائن ہیں، وارننگ دے رکھی تھی اس نے، یہ دشمنی پہلے سے چل رہی تھی، تو پھر آپ قسم کھائیے۔ اور نہیں اگر آپ قسم کھاتے ہیں جیسا کہ یہاں انصاریوں نے قسم نہیں کھایا یہودیوں کے خلاف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود بڑی ذمہ ہو جائیں گی۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو یہود بہتان تراج جھوٹی قوم ہے، یہ تو قسم کھاتی ہی ہے۔ تو کہا کہ اگرچہ یہ بات ہو لیکن وہ تو قسم ہی کھائیں گے، اس کے علاوہ تو کوئی صورت نہیں۔ کہا نہیں نہیں، ہم کو ان کی قسم پر کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کی قسموں سے راضی نہیں۔ تو بہرحال ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کا خون یوں رائے گا جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال سے 100 اونٹ اس کو ادا کیا۔ دیکھیے حدیث پڑھتے ہیں، لمبی حدیث ہے۔ سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انطلق عبداللہ بن سہل بن زید ومحیصہ ابن مسعود بن زید، کہتے ہیں عبداللہ بن سہل بن ابی حسمہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل ابن زید اور محیصہ ابن مسعود ابن زید، باپ میں فرق ہے، عبداللہ کے والد سہل ہے، محیصہ کے والد مسعود ہے، دادا سب کا زید ہے، گویا چچیرے بھائی ہیں یہ دو، عبداللہ بن سہل اور محیصہ ابن مسعود خیبر گئے، اور خیبر میں صلح تھی، یہود وہاں قائم تھے اور مسلمانوں کی کھیتی باڑی کر رہے تھے، اور مزارع پر معاملہ تھا، آدھا پھل تم لوگے آدھا پھل مسلمانوں کو ملے گا۔ یہ دونوں جب وہاں پہنچے تو دونوں چچیرا بھائی، چچا زاد بھائی عبداللہ بن سہل اور محیصہ ابن مسعود، دو الگ الگ علاقے میں بٹ گئے، حصے میں بٹ گئے، تم ادھر جاؤ تم ادھر۔ فاطا محیصہ الی عبداللہ بن مسعود، گھوم پھر کر کے وہ آئے، بعض روایت میں کہ تنگی اور فقر و فاقے کے شکار تھے تو گئے تھے کچھ ایسے ہی طلب کرنے کے لیے لوگوں سے۔ تو محیصہ جب گھوم پھر کر کے آئے تو اپنے بھائی کو تلاشا، چچا زاد بھائی کو، عبداللہ بن سہل کو تلاشا، تو دیکھا کہ ایک گڑھے میں، ایک کھڈ میں ان کا وہ بھائی عبداللہ بن سہل خون سے لت پت مردہ پڑا ہوا ہے، مقتول بنا ہوا ہے اور خون سے لت پت ہے، کمزے کہ کسی نے دھاردار
ہتھیار سے اس کو قتل کیا، اور وہاں تو مسلمان تھے نہیں، تھے کون؟ یہودی۔ بہرحال انہوں نے، محیصہ نے عبداللہ بن سہل کو دفنا دیا وہیں، پھر مدینہ آئے۔ اب اس واقعے کو لے کر کے گئے عبد الرحمن بن سہل، یعنی عبداللہ بن سہل کے بھائی، عبداللہ بن سہل جو مقتول ہوئے ہیں ناحق، ان کے بھائی عبداللہ بن سہل کے بھائی عبد الرحمن ابن سہل، اور محیصہ تو ساتھ ہی تھے ان کے۔ اب ان کے سگے بھائی ہویسہ ہے، ہویسہ ابن مسعود، تو آپ نے دیکھ لیا ہویسہ اور محیصہ، یہ ابن مسعود کے بیٹے ہوئے۔ وہ ابن مسعود نہیں، عبداللہ بن مسعود نہیں، مسعود ابن زید اس کے بھائی ہوئے، اور جو مقتول ہے عبداللہ بن زید اس کا بھائی عبد الرحمن۔ تو ایک سگا بھائی اور دو چچا زاد بھائی، جس میں ایک ہویسہ، محیصہ تو ان کے ساتھ ہی تھے، تو محیصہ نے ہویسہ کو لیا کہ چلو بھائی تم بھی چلو، اور عبد الرحمن بن سہل اپنے بھائی کے اصل میں خون کے دعوے دار تھے کیونکہ وہ سگا بھائی ہے۔ یہ تینوں صاحبان گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ عبد الرحمن بن سہل نے اپنے بھائی مقتول عبداللہ بن سہل کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہیے، مگر یہ اس تینوں آدمی کے درمیان سب سے عمر میں چھوٹے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کب دن بڑے کو موقع دو، بڑے کو بولنے دو، بڑا بولے، تو اگر وہ بڑا بولنے پر قادر ہے، بات کو اچھی طرح سمجھا سکتا ہے، تو چھوٹے کو بولنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ ہو کہ صاحب بڑا بیوقوف ہے، اپنی باتیں نہیں صحیح طریقہ سے ادا کر سکتا ہے، اور اگرچہ عمر میں چھوٹا ہے لیکن یہ زیادہ عمدہ طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہے، تو اسی کو موقع دیا جائے۔ بہرحال وہاں آپ نے کہا کب دل کبھی بڑے کو دو، یا الکبرا الکبرا الزم الکبرا، بڑے بڑے کو کہو کہ بات کریں۔ تو خیر عبد الرحمن بن سہل چپ ہو گئے، فتکلم، اور یہ دونوں عبداللہ بن محیصہ ابن مسعود اور ہویسہ یہ گفتگو کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاملہ سنا تو کہا تحلفون وتستحقون قاتلکم او صاحبکم، کیا تم قسم کھاؤ گے اور اپنے مقتول کا، اپنے قاتل کو یا اپنے قاتل کے خون کے مستحق بن جاؤ گے؟ تم قسمیں کھاؤ، اور روایتوں میں ہے کہ 50 قسمیں کھانی ہو، یا تم میں کہ 50 آدمیوں کو قسمیں کھانی پڑے گی ایک ایک قسم، کئی روایتیں ہیں بخاری مسلم میں اور سنن وغیرہ میں۔ تو اگر تم قسم کھاتے ہو تب تو قاتل کے مستحق ہو جاؤ گے، صاحبکم یعنی اس شخص کے جس نے تم کو قتل کیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیف نحلف، ہم لوگ کیسے قسم کھائیں گے، اور کسی کو خاص کسی کو کیسے متہم کریں گے؟ ولم نشہد، جبکہ ہم وہاں موجود نہیں تھے، ہم نے کسی کو قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ یہودی نے قتل کیا، کوئی غیر یہودی وہاں بس نہیں رہا ہے، لیکن کہا ہم کیسے گواہی دے سکتے ہیں، ہم کیسے قسم کھا سکتے ہیں جبکہ ہم لوگ وہاں موجود تھے نا، ہم نے دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو پھر یہ قوم یہود جو ہے وہ 50 قسم کھا لے گی اور بری ذمہ ہو جائے گی، پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ کہا یا رسول اللہ کافر قوم کی قسموں کا ہم اعتبار کریں گے، ہم اس کی قسموں پر راضی نہیں ہیں، تو اب آپ نہ قسم کھائیے گا نہ اس سے قسم کھلوائیے گا، تو چاہیے خون رائے گا گیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل دیکھیے اور احسان دیکھیے کہ آپ نے کہا کہ خون رائے گا نہیں جانے دیں گے۔ فعقلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یعنی بیت المال سے اس شخص کا عقل ادا کیا، یعنی دیت ادا کی۔ اصل میں عقل کہتے باندھنے کو، دیت کے جو اونٹ ہوتے تھے وہ باندھ کر کے قاتل کے خاندان والے مقتول کے وارثان کے پاس لے جا کر کے اس کے صحن میں باندھاتے تھے کہ بھئی لو یہ اپنے 100 اونٹ۔ تو عقل یا عقل والے باندھنا، تو اونٹ کو جا کر کے مقتول کے صحن میں باندھاتے تھے، اس لیے اس کو عقل کہتے ہیں۔ بہرحال برا ہے دیت، چاہے وہ اونٹ کی شکل میں ہو یا گائے کی شکل میں ہو یا روپے پہ سونے چاندی کی شکل میں ہو یا پیسے کی شکل میں ہو، دیت ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے قتل میں کئی لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اگر تم قسم کھا لیتے ہو کسی ایک پر یا دو پر یا چند پر ان کے ناموں کے ساتھ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ، وہ آدمی ایک دم بدھا باندھ کر کے تمہارے حوالے، جس کو کہتے ہیں کال پکڑ کے تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، زنجیر میں جکڑا ہوا تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، لو یہ تمہارا قاتل، تمہارے آدمی کا قاتل، اس کا خون بہا لو۔ مطلب یہ کہ جتنی شیری فیصلہ کرے گی اس کے قتل کا۔
کہا یا رسول اللہ امر لم نشهد، یہ ایسا معاملہ ہے کہ ہم وہاں موجود نہیں تھے، ہم کیسے قسم کھائیں؟ تو آپ نے کہا فتبرئکم یہود بایمان 50 منہم، تو یہود کے 50 آدمی قسم کھا کر کے بڑی ذمہ ہو جائے گی اور تمہارا دعویٰ ختم ہو جائے. قالوا یا رسول اللہ قوم کفار، یہ کافر لوگ ہیں. بہرحال ایک روایت میں کہ لا نرضى بایمانہم، ان کی قسموں سے ہم راضی نہیں. فوداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے بیت المال کی طرف سے اس شخص کی دیت ادا کی. اور وہ دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ. اصل میں دیت یہی ہے 100. اب جب بات آ گئی ہے تو بتا دیں کہ اب قتل عمد کے اندر جمہور اہل علم نے کہا کہ 30 حقہ، 30 اونٹ ہونا چاہیے، اونٹنی جو 3 سال کی ہو، اس لائق ہو گئی ہو کہ وہ مذکر سے جفتی کرا سکے. جفتی کی عمر ہوتی ہے جب اونٹنی 3 سال کی ہو جائے. اور 30 ہونا چاہیے جزا، غیر دتا ہوا بچہ 4 سال حقہ، اس کے بعد جزا. اور 40 ایسی اونٹنی ہونی چاہیے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، یعنی حاملہ. یہ ہے قتل عمد کا معاملہ. قتل شبہ عمد میں جو دیت ہوتی ہے وہاں تو قصاص ہوگا نہیں عمد میں، تو اہل علم نے کہا ہے کہ 4 جگہ بانٹیں گے. 25 دیں گے بنت مخاض، 1 سال کی مؤنث اونٹنی، 25 دیں گے بنت لبون، اور 25 دیں گے حقہ 3 سال کی اونٹنی، اور 25 دیں گے جزا 4 سال کی اونٹنی. اور قتل خطا ہے تو اس میں 20 کا پہاڑا پڑے گا. 20 دیں گے بنت مخاض، 20 دیں گے بنت لبون، 1 سال کی بچی، 1 سال کے مؤنث اونٹنی کا بچہ، یعنی اونٹنی 1 سال کی، 1 سال پورا ہو گیا ہو، دوسرے سال میں گئی ہو. بنت لبون 2 سال کی اونٹنی، یہ تیسرے سال میں داخل ہو گئی کیونکہ اس کی ماں جو ہے اونٹنی وہ اب دودھار ہو گئی ہے، یعنی دوسرا بچہ لے آئی ہے، اس سے بنت لبون ہے. اور 20 ابن لبون 2 سال کا مذکر اونٹنی، اور اس کے بعد 20 حقہ 3 سال کی مؤنث اونٹنی، اور 20 جزا. تو 20 کے حساب سے چلے. 20 بنت مخاض 1 سال کی بچی اونٹنی، اور بنت لبون 2 سال کی مؤنث اونٹنی، اور 20 2 سال کا مذکر اونٹ، اور 20 3 سال کی مؤنث اونٹنی، اور 20 4 سال کی مؤنث. یہ ہوا اخماصر 5 کیٹیگری میں بانٹے. اور قتل شبہ عمد میں 4 کیٹیگری میں، اور قتل عمد کے اندر اگر دیت ہے تو 3 کیٹیگری میں بانٹے گی. 30 حقہ 3 سال سے کم کا کوئی بچہ نہیں، 3 سال کی مؤنث اونٹنی، 30 4 سال کی جزا، غیر دتا ہوا اونٹنی 4 سال کی، اور 40 ایسی اونٹنی جس کے پیٹ میں بچہ. ابو داؤد کی روایت سے سند صحیح. بہرحال یہ دیت کی تفصیل ہے. یہاں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 100 اونٹ دیا. اب یہ 100 اونٹ جو ہے اس کی قیمت متوسط اونٹ ہونی چاہیے. یہ قاضی اور حاکم ان کی قیمتیں چونکہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اس کے حساب سے وہ فیصلہ کرے گا کہ روپے میں کیا دیا جا سکتا. گھٹی بڑی ہوتی ہو سکتا ہے کہ قتل عمد کے اندر اس وقت 1 کروڑ قیمت ہو، گورنمنٹ نے متعین کی ہو. کچھ سال پہلے تک 20-25 سال پہلے تک سعودی عرب کے اندر 4 لاکھ قتل عمد کی دیت تھی، اور قتل شبہ عمد کے اندر اور قتل خطا کے اندر 3 لاکھ ریال، اور 4 لاکھ ریال قتل عمد کی دیت. ہو سکتا ہے اس میں اضافہ بھی ہو گیا ہو. یہ ہے اصل میں دیت. لیکن اگر مقتول کے وارثان خون ہی لینے پر راضی ہو کہ نہیں خون ہی ہم کو چاہیے، تو اب مصالحت کرنے کے لیے اگر مان لیجیے کہ 1 کروڑ اگر ریال ہے، 10 ملین ریال اگر ہے اس وقت مثال کے طور پر، یا 500 ملین ہے، 50 لاکھ، 500 لاکھ، 10 لاکھ، 50 لاکھ، 5 ملین. 1 ملین تو 10 لاکھ کا ہوتا ہے. مان لیجیے کہ قتل عمد کی دیت ہے 50 لاکھ، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم کو خون ہی چاہیے. اب خون پر اصرار کر رہا ہے. اب خون سے بچنے کے لیے آپ مصالحت کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ آفر کر رہے ہیں کہ ہم مثال کے طور پر ہم آپ کو 300 ملین دیں گے، 500 ملین دیں گے. اللہ 10 گنا رقم ہم دیں گے.
جتنی دیت ہے ہم اس کا 10 گنا دیں. تو یہ مصالحت کی رقم ہے. یہ مت کہیے گا ہم دیت کو بڑھا رہے ہیں. دیت تو 100 ہی اونٹ ہے. اگر دیت پر آپ راضی رہیے گا تو 100 اونٹ کی جو قیمت ہوگی جو حکومت نے مقرر کر رکھا ہے اس کے حساب سے آپ کو ملے گا. لیکن آپ ریجیے نہیں کہ نہیں ہم کو خون کا بدلہ خون چاہیے, اور مقتول کے اور قاتل کے لوگ اور سفارشی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا ہے کہ نصف ملین 5 لاکھ ریال نہ لے کر کے آپ 10 لاکھ لے لیجیے, 20 لاکھ لے لیجیے, چلیے ہم آپ کو 5 کروڑ دے دیتے ہیں ریال. اتنا بڑا آفر کیا اس نے کہا چلو مصالحت کر لیتے ہیں. تو وہ مصالحت میں دیت کی رقموں سے بھی کئی گنا زیادہ لے سکتے ہیں. لیکن اگر دیت پہ راضی ہے تو پھر وہی 100 اونٹ کی جو قیمت مقرر ہوئی. تو یہ دھوکہ مت کھائیے گا. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ 50 کروڑ یا 100 کروڑ ڈالر پر معاملہ ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ دیت تو اتنی نہیں ہوگی. مقتول کے وارثان ضد مصیر ہے کہ ہم کو خون پیچھے. اب اس کے اوپر مصالحت ہو رہی ہے, خون اور روپے میں مصالحت ہو رہی ہے. ہاں, ورنہ 100 اونٹ نبی کے زمانے میں تھا, آج بھی 100 اونٹ ہی دیت. چلیے صاحب, تو یہ آپ نے قسامہ کے سلسلے میں بیان پڑھا. اور یہ لفظ جو آیا تھا فودا ہو, آپ نے دیت دی, تو دیت کے تعلق سے میں نے کچھ تفصیل بتائی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہمارا اب مکمل ہو گیا ہے, اس لیے ہم یہی 3 حدیث پر رکتے ہیں. باقی اس سلسلے کی قصاص کے سلسلے کی کچھ حدیثیں کل کے درس میں پڑھی جائیں گی. حاضر باللہ التوفیق, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیہ وسلم. خون کے بجائے دیت کی رقم میں بارگیننگ کرنے کی کوئی اپر لمٹ ہے کیا؟ دیت میں بارگیننگ نہیں ہو سکتی. دیت تو 100 اونٹ ہے اور اس کی تفصیل مختلف آئی ہے. دیت مغلظہ اور دیت مخففہ, جس کی تفصیل بتایا کہ قتل عمد میں اثلاثن 3 کیٹیگری کے اونٹ دیے جائیں گے, اور قتل شبہ عمد میں 4 کیٹیگری کے, اور قتل خطا کے اندر 5 کیٹیگری کے, اور کسی نے کہا اس میں بھی 4 کیٹیگری کے. تو بہرحال فقہ میں اختلاف ہے. اب اس میں بھی درمیانہ اونٹ ہونا چاہیے, بہت سی قیمتی اونٹ بھی نہ ہو اور ردی بھی اونٹ نہ ہو, درمیانہ اونٹ ہو. تو اس کی قیمت حاکم وقت, قاضی, ولی امر یا اس کی کوئی منسٹری ہو جو اس معاملے کو دیکھتی ہو, وہ لوگوں کے مشورے سے, تاجروں کے مشورے سے ایک رقم متعین کرے کہ 100 اونٹ کی کیا قیمت موجودہ وقت میں ہو سکتی. وہ ایک رقم متعین گورنمنٹ کی طرف سے ہو جاتی ہے, اور آپ کو وہی دینا ہے. دیت میں بارگننگ نہیں ہوگی, دیت تو دیت ہی آپ کو. الا یہ کہ قصاص واجب ہے قاتل کے اوپر, اور قصاص کے بدلے میں اگر وہ آپ سے صلح کرنا چاہتا ہے تو اس میں بارگننگ چلتی ہے. اور چاہے جتنی بڑی رقم پر وہ دینے پر راضی ہو یا جتنی بڑی رقم آپ لینے پر راضی ہو, اگر وہ اتنی بڑی رقم نہیں ادا کر سکتا ہے تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو. اگر قاتل بچہ ہو شیخ تو کیسا ہے؟ تو قاتل بچہ ہوگا تو دیت اس کے عاقلہ پر ہے. بچے پر قصاص نہیں, بچے پر قصاص نہیں, مجنون پر قصاص نہیں. مال اس کا مال ہوگا, اور اس کا مال کیا, دیت تو عاقلہ پر ہوتا ہے, مذکر رشتہ داروں پر ہوتا ہے. خاندان کے مذکر رشتہ دار جو اس کے مال کے وارث ہو سکتے ہیں, ایسے لوگوں پر وہ دیت کی رقم ہوتی ہے. جی. قتل کی گواہی میں آپ نے بتایا کہ عورت کی گواہی نہیں ہوگی, تو کیا ایسا بھی جی نہیں ہے کہ ایک مرد اور 2 عورت کی بھی گواہی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی, نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. مالی حقوق کے اندر ایک مرد اور 2 عورتیں ہو سکتی قتل کے معاملے میں. جی. کوئی شخص نے کسی جانور کا ناحق قتل کر دیا, اس کا قصاص ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے. قانون کے دائرے میں اگر وہ مجرم ہوتا ہے تو قانون جو سزا چاہے. ہرن مار دیتے ہیں لوگ تو کئی سال جیل میں جاتے ہیں. اب جس پر پرتیبندھ ہے, جس پر بینڈ ہے, اگر آپ ماریں گے تو قانون کی گرفت میں آئیں گے. محرم ہو کر کے اگر آپ شکار کو مار ڈالتے ہیں تو جتنا بڑا شکار آپ نے مارا ہے اتنا بڑا جانور آپ کو سب کر دینا پڑے گا, جزائے صید ہے. باقی رہا کہ جو جانور ہے آپ نے اس کو مار دیا ہے اور قانون کی گرفت میں آپ آتے ہیں تو قانون اپنے حساب سے آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا, اس کا کوئی قصاص نہیں ہے. جانور کے بدلے میں آپ چاہتے ہیں انسان مارا جائے. چلیے. جزاک اللہ خیرن شیخ. اگلے جو 2 سوال ہیں شاید شیخ صاحب نے یہ کور کیا, لیکن میں پھر بھی پوچھ لوں گا. اسما مذکر رشتہ دار کون ہے؟ اس میں کچھ کنفیوژن ہے, پلیز وضاحت کر دے. بیٹا ہے, بیٹے کا بیٹا ہے, باپ ہے, باپ کا باپ ہے, اسی طریقے سے سگا, سوتیلا,
بھائی ہے، اخل اب ہے، اخ شقیق ہے، اخل اب ہے، اس کی اولاد ہے، اسی طریقے سے چچا سگا ہے جی، اور سوتیلا چچا ہے، یہ ام لیاب جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد سگے چچے کا بیٹا ہے یا سوتیلا چچا جو باپ کے رشتے سے چچا ہوتا ہے وہ ہے. پھر اس کے بعد موتیق ہے جو اسبا ہوتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مونث، کیونکہ اس کی وراثت تعصیباً ہوتی ہے. تو یہ لوگ سب جو مذکر رشتے دار جی. کیا شریعت میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل واجب ہے؟ ہاں، اسلامی عدالت ہو تو اس آدمی کا قتل واجب. راج قل میں ایک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی یا اس کی توبہ کی بنیاد پر اسے چھوڑا نہیں جائے گا. جی شیخ، شریعت کوڈ کے علاوہ دوسرے کوڈز اگر سزا دے رہے مرڈرر کو تو کیا اس کی دنیا کی سزا آخرت میں کاؤنٹ نہیں ہوگی؟ نہیں، جو اسلامی سزا ہوگی وہی قانون ہوگی، اللہ ہے کہ جان سے اگر جاتا ہے تو اس کا کفارہ ہوگا اگر قصاص کا معاملہ ہے تو. اور اگر دیت جہاں کی جو مقرر ہے اگر اس کے حساب سے ہے تو معاملہ آسان ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صاحب مقتول کا حق ہے تب جا کے دیکھ کہ وہ مقتول دامن پکڑے گا کہ تم نے ہمیں کیوں مارا، ہماری زندگی فن کیوں دی، ہم عبادت کرتے. اس کے رب کے درمیان کی توبہ ہوگی. لیکن یہ جو دیت ہے یا خون ہے تو یہ تو بہرحال مقتول کے وارثان کا معاملہ ہے. خون اگر ہو جاتا ہے، قاتل کو اگر قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ کفارہ قتل ہو جائے گا. اور توبہ اگر کر لیتا ہے تو اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ یہ جرم اس نے اسلام کے قانون کے خلاف بھی کیا ہے. تو یہ دینی جرم بھی، معاشرتی جرم بھی جی. تو اسی لیے اگر قصاص ہو گیا تو اس کا قتل معاف. رب تعالیٰ سے اس نے اسلام کے قانون کی دھجی اڑاتے ہوئے کسی کو قتل نہ حق کیا، اس کے لیے توبہ کرے. اور رہ گیا مقتول کا حق، اگر یہ سچا توبہ طائب کرنے والے توبہ کیا ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے، گراتا ہے، صالح دیندار آدمی بن گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دین و تقوی کو بہتر جان رہا ہے کہ یہ واقعی سچا طائب ہے، تو قیامت کے دن مقتول کو بھی جو ناحق مقتول ہوا اس کو دل دلا کر کے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے راضی کر دے گا اور اس قاتل کے توبہ کی بنیاد پر اس کو معاف کر دے گا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون